بنا دے۔ بعض مالداری ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو شرکس بنا دیتا ہے کہ انسان مال کے نشے میں اللہ کو بالکل بھول جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا تمہیں مالداری کا انتظار ہے کہ جب تمہیں مال آئے گا تب جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو گے؟ یہاں تک کہ غریب کہتے رہتے ہیں ابھی لڑکی کی شادی باقی ہے، ابھی گھر بنانا ہے، ابھی بیٹوں کی شادی کرنی ہے، اسی انتظار میں زندگی ختم ہو جاتا ہے۔ کیا تمہیں مالداری کا انتظار ہے؟ وہ مالداری جو تمہیں شرکش بنا دے، تمہیں اللہ کی عبادت سے روک دے، تمہیں اللہ کی عبادت کرنے سے روک دے، ایسے مالداری کا انتظار ہے۔ تیسرے میں کہتے ہیں کیا تمہیں ایسے مرض کا انتظار ہے، ایسے بیماری کا انتظار ہے کہ تمہیں یہ تمام اعمال کرنے سے روک دے، ایسی بیماری لاحق ہو جائے کہ انسان اچھا کام بھی نہیں کر سکتا، ایک انسان چاہ کر بھی مسجد میں نہیں آتا، بیمار ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو چلنے پھرنے سے معذور کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس بیماری سے پہلے اعمال کر لو۔ کیا تمہیں اس بیماری کا انتظار ہے کہ جب یہ بیماری آئے گا تب جا کر تم اللہ کی عبادت کرو گے؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے اعمال کر لو۔ چلو تمہیں بیماری بھی نہیں ہوگی، بڑھاپا تو آنا ہے، ہر شخص کو بڑھاپا آنا ہے۔ کیا تمہیں بڑھاپے کا انتظار ہے؟ آج خاص طور پر نوجوانوں کا یہی نظریہ ہے، سوچ ہے کہ ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو عمر بہت ساری باقی ہے، بعد میں چل کر عبادت کریں گے، ابھی تو کمانے کا وقت ہے، ابھی تو ہمیں گھر بنانے کا، ابھی تو زمین جائیداد خریدنے کا وقت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کیا تمہیں بڑھاپے کا انتظار ہے کہ تمہیں لاغر بنا دے، کمزور بنا دے کہ تم مسجد میں بھی نہ آ سکو، نہ تم صحیح ڈھنگ سے عبادت کر سکو، نہ وضو بنا سکو، نہ تمہاری وضو رہے؟ کیا ایسے بڑھاپے کا بھی انتظار ہے؟ یہ سب اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں، یہ سوال ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ چلو یہ سب تم جانتے ہو، کیا تمہیں ایسے فتنے کا، ایسے فتنے کا انتظار ہے، ایسے دجال کا انتظار ہے کہ تمہیں یہ اعمال کرنے کی بھی توفیق نہ ہو؟ جب دجالی فتنہ ہوگا وہ ہر شخص اعمال نہیں کر پائے گا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ فتنہ دجالی فتنہ ہے کہ ایک بچہ ایسا گیم تیار ہو گیا کہ اس گیم کی وجہ سے بچے بیمار ہو جاتے ہیں، بچے کا عقل ختم ہو جاتا ہے، بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا پڑتا ہے، دوائی کرانا پڑتا ہے۔ یہ دجالی فتنہ کہ اسی میں الجھ کر سارا انسان رہ جاتا ہے۔ آج یہی ہو رہا ہے۔ آج سے 60 سال 70 سال پہلے دیکھیے کہ اس وقت گھروں میں لائٹ نہیں تھی لیکن سکون کی زندگی تھا، اس وقت اندھیرے میں بھی سکون تھا۔ آج اے سی میں رہ کر بھی سکون نہیں ہے، آج کولر کے اندر رہ کر بھی سکون نہیں ہے، اس لیے کہ یہ فتنہ کا دور شروع ہو گیا۔ آج ہر طرف فتنہ، ہمارے دل کا سکون ختم ہو چکا ہے، ہم سکون کی زندگی نہیں گزار رہے ہیں۔ آج ہمارے اوپر ایسے سازشیں تیار ہو رہی ہے کہ اس کا ایمان کیسے چھینا جائے۔ آج نوجوان بچے اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ آج موبائل کے اندر ایسی چیزیں ہیں کہ اس میں الجھ کر انسان رہ جاتا ہے۔
اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کیا تمہیں قیامت کا انتظار ہے؟ تب جا کر تم اعمال کرو گے، جب قیامت آ جائے گی تب جا کر تم اعمال کرو گے۔ اور وہ قیامت اتنا خوفناک ہوگا، اتنا وحشت والا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، کہ وہ قیامت کا منظر، قیامت ایسا خوفناک، ایسا وحشت کہ دودھ پلاتی مائیں اپنے بچے کو بھول جائے گی، ایسا خوف ہوگا۔ وہاں دودھ پلانے والی مائیں اپنے بچے کو بھول جائے گی اس کی وحشت کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، اور حاملہ عورتیں، بچے والی عورتیں اپنے بچے کو جن دے گی اس کی خوف کی وجہ سے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ جب انسان مر جاتا ہے اس کا قیامت اسی دن سے واقع ہو گیا۔ جب انسان دنیا سے چلا گیا قیامت واقع ہو گیا، اور یہ قیامت بہت ہی خوفناک ہے، بہت ہی وحشت والا ہے، لیکن قیامت اس شخص کے اوپر واقع ہوگا جو جس کے دل میں ایمان نہیں ہوگا۔ جس کے دل میں ایمان ہوگا، اگر تھوڑا بھی ایمان ہوگا، کہ اس کے اوپر قیامت کا وحشت خوف نازل نہیں ہوگا۔ کل قیامت میں اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے، حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ بندے سے خطاب ہو کر کہیں گے کہ اے میرے بندے، میں نے بھوکا تھا، تم نے ہمیں کھانا نہیں کھلایا۔ تو بندے کہیں گے کہ اللہ آپ کے قبضے میں یہ زمین و آسمان، ساری بادشاہت، ہر چیز آپ کے قبضے میں ہے، آپ ہر چیز کا مالک ہے، آپ کیسے بھوکے رہ سکتے ہیں؟ آپ تو ان چیزوں سے بے نیاز ہیں، آپ کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کیسے بھوکے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ فلاں بندہ میرا بھوکا تھا، تم نے اس کو کھانا نہیں کھلایا، اگر اس کو کھانا کھلاتے، اس کی مدد کرتے تو اس کے پاس ہمیں پاتے۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ میں بیمار تھا، تم نے میری عیادت نہیں کی، تو پھر بندہ کہیں گے یا اللہ آپ تو ہر عیب سے پاک ہیں، آپ تو نیند سے بھی پاک ہے، آپ بدن سے بھی پاک ہے، آپ جسم سے بھی پاک ہے، پھر آپ کیسے بیمار ہو سکتے ہیں؟ تو ہم سب عقل مند ہیں، ہمارے اندر شعور ہے، ہم سوچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وقت دیا ہے تو ہم اپنے مال کو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کریں، راستے میں اپنا مال و جان لٹا دیں۔ جتنا اللہ نے مال دیا ہے سب اللہ کا دیا ہوا ہے، ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، لیکن انسان کو کہا گیا ہے کہ تم محنت کرو، تم بھاگ دوڑ کرو، اس میں برکت دینا، روزی دینا ہمارے ذمہ ہے۔ لیکن کوئی ایسا نہیں کہ بیٹھا رہے اور اس کو پیسے آتے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور میں جو انسان خالی بیٹھا رہتا تھا ان کو کوڑے مارتے تھے اور کہتے تھے کہ تم محنت کرو، تم محنت میں لگو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسمان سے کوئی سونا نہیں نازل کرے گا، بلکہ تم محنت کرو، پھر اللہ پر بھروسہ کرو، تب اللہ تعالیٰ اس مال میں برکت عطا فرمائے گا۔ تو ہم اپنے مال کو اپنے جان پر بھی خرچ کریں، اور سب سے بہتر جگہ پر، مسکینوں میں، غریبوں میں، اور اس سے بہتر جگہ کہاں ہوگا؟ جو اللہ کے راستے میں ہمارا مال لگ جائے، اللہ کے راستے میں ہمارا مال خرچ ہو جائے، اس سے بہتر جگہ کہیں نہیں ہوگا۔ اور یہ مسجد یا مصلی جب تک تا قیامت رہے گا